نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیراہن، ہر پیکرے تصویر کا۔ یہ غالب کے دیوان کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے۔ نقش فریادی ہے، نقش یعنی تصویر، فریادی ہے فریاد کر رہا ہے۔ کس کی شوخی تحریر کا؟ شوخی تحریر یعنی لکھنے کی شوخی، جیسے کوئی لکھ رہا ہے اور بے نیاز ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے لکھنے کا اثر کیا ہوگا۔ کاغذی ہے پیراہن، پیراہن کپڑوں کو کہتے ہیں، تو گویا کاغذ کے کپڑے۔ ہر پیکر تصویر کا، جو بھی تصویر کا پیکر ہے، جسم ہے، اس نے کاغذ کے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اور اس کا حوالہ جو شرح میں دیا گیا ہے وہ یہ کہ ایران میں غالباً یہ کوئی روایت رہی ہے کہ وہاں جب کوئی فریادی فریاد کرنے جاتا تھا بادشاہ کے دربار میں تو کاغذ کے کپڑے پہن لیتا تھا، اور وہ کاغذ کے کپڑے اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ کوئی فریادی ہے اور بہت بڑی فریاد لے کر آیا ہے۔ مختلف جگہوں پہ کہیں پہ زنجیر پہن کے چلے جاتے تھے، تو مختلف معاشروں کی مختلف روایتیں ہیں۔ تو یہ ایک روایت غالب نے کہا ہے کہ یہ ایک روایت تھی۔ اب اس کی کہاں طور پہ تاریخی سند ہمیں ملتی ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اس شعر میں اس کو اس روایت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے ہے اس نے جیسے کاغذ کے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس شعر کے مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جو تنقید ہے اس سے آغاز کرتا ہوں کہ مولانا طباطبائی انہوں نے جو تشریح کی ہے غالب کے اشعار کی، تو ان کے خیال میں یہ کوئی بے معنی سا شعر ہے، اس کے کوئی معنی بن نہیں پا رہے، اور ان کے خیال میں یہ جو شوخی تحریر ہے یہ قافیے کی تنگی بندش کی وجہ سے آ گیا ہے، یہاں تحریر لفظ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو گویا مولانا طباطبائی کے نزدیک یہ شعر کوئی اچھا شعر نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یا جسے کہتے ہیں کہ زبردستی کے معنی ہیں اس میں۔ لیکن باقی جنہوں نے غالب کی شاعری کو بیان کیا ہے مطالب کے حوالے سے، ان کے خیال میں نہیں، یہ بہت زیادتی ہے ایسا کہنا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ معنی سے بھرپور شعر ہے۔ میں انڈیویجولی تو مختلف جو تشریحات ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا وقت کی تنگی کی وجہ سے، میں صرف اس کے جو 2-3 اہم پاسبل انٹرپریٹیشنز ہیں، مفاہیم ہیں، ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عام فہم جو مطلب جو کہ غالب نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مولانا حالی نے بھی کیا ہے، وہ ہے اس کا ایک لحاظ سے تصوف کے انداز سے نقش فریادی ہے، یعنی نقش مبانی تصویر کے، اور یہاں پہ جو ارد گرد جو چیز بھی موجود ہے وہ نقش ہے، اور نقش چونکہ تصویر ایک عارضی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے جتنی بھی موجودات ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، جو بھی ہمارے ارد گرد ہے، وہ سب تصویر کی طرح ہیں، اور یہ سب تصویریں فریادی ہیں، فریاد کر رہی ہیں، اور غالب پوچھ رہا ہے کہ یہ جو سب عارضی چیزیں ہیں
یہ کس کی شوخی تحریر کی فریاد کر رہی ہیں، یعنی اپنے بنانے والے کی فریاد کر رہی ہے کہ اس نے بناتے وقت بالکل یہ خیال نہیں رکھا کہ جو دکھ، جو درد، جو زخم وہ ان کے حوالے کر رہا ہے، آیا وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس لیے اس نے کہا شوخی تحریر، کہ گویا جس نے یہ سب تصویریں بنائی ہیں، جو ان سب موجودات کا خالق ہے، وہ اس نے شوخی سے کام لیا ہے۔ اس کے لیے یہ قسم کا کھیل تھا، جیسے ایک شاعر نے کہا کہ ہنستا تو ہوگا آپ بھی ہنسدا کبھی کبھی، کہ جیسے اس نے ایک کھیل بنا دیا سب کچھ، لیکن ادھر جو موجودات ہیں وہ سب درد و علم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ وہ ایک قسم کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس انداز میں کیوں بنایا گیا۔ اب اس میں اگر تصوف کے پہلو کو دیکھیں تو جو خالق سے دوری ہے، اس قطرے کا سمندر سے دور ہونا، نئے کا نیستان سے دور ہونا، تو یہ جو دوری ہے وہ ہے تمام غم، تمام علم، تمام دکھ کی پیداوار۔ تو اسی وجہ سے یہ ساری موجودات اپنے خالق کے حضور فریاد کر رہی ہیں۔ اچھا، اب اس کا ایک اور مفہوم جو کہ فیض احمد فیض نے بیان کیا ہے، ان کے خیال میں جو پیچھے جن لوگوں نے اس کو صرف تصوف کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو وہ غالباً اس کو کہیں اور لے گئے ہیں۔ ان کے خیال میں اس کا مطلب غالب کی اپنی شاعری ہے، اور غالب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو میں دیوان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ اس نے کاغذ کے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ نقش میں نے جیسے شروع میں کہا کہ وہ تصویر کو بھی کہہ سکتے ہیں اور الفاظ کو بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنی بھی زبانیں ہیں، اگر ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کیسے ظہور پذیر ہوئی ہیں، کیسے جو ارلی سویلائزیشنز تھی ان کی زبان کیسے ڈیولپ ہوئی ہے، تو شروع میں تمام زبانیں وہ ایکچولی تصاویر تھیں۔ انسان نے جب پہلے لکھنا سیکھا تو تصویروں کی شکل میں، تو اس لیے جو ہماری الفابیٹ ہیں، حروف ہیں، وہ بھی بنیادی طور پہ تصویریں ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو میرے حروف ہیں، جو میری شاعری کے، وہ سب فریاد کر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو دیکھیں گے تو ایک ایک حرف میں سے آپ کو فریاد کی آواز سنائی دے گی۔ اور کس بات کی فریاد کر رہے ہیں؟ شوخی تحریر کا، کہ یہ لکھنے والے نے میرے اندر اتنا درد، اتنا دکھ، اتنا علم ڈال دیا ہے کہ جس کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ یہ سارے الفاظ یہ فریاد کر رہے ہیں کہ لکھنے والے نے تو ترنگ میں آ کے لکھ دیا، لیکن سارا اپنا درد، اپنا دکھ میرے حوالے کر دیا، اور اس کی جو توجیہ ہے، اس کی جو ایویڈنس ہے، وہ ہے کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، کہ ہر لفظ کے ارد گرد کاغذ ہے۔ ظاہر ہے جب آپ دیوان کھولیں گے تو ہر لفظ کاغذ اس کے ارد گرد آپ کو دکھائی دے گا۔ تو یہ کاغذ کا ارد گرد ہونا جیسے کاغذ کے کپڑے پہن رکھے ہیں ہر لفظ نے، اور اس لیے وہ دہائی دے رہا ہے، اپنا درد بیان کر رہا ہے کہ لکھنے والے نے، یعنی غالب نے، شاعر نے اپنا سارا درد مجھے دے دیا ہے۔ اس کو آپ غالب کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی بھی جو لکھاری ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اپنا درد، اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی کیتھارسس کرتا ہے جو بھی وہ لکھتا ہے۔ اب اس شعر میں ایک کمال آپ دیکھیں کہ اکثر جو غالب کے زمانے کے شعراء تھے، بلکہ آج کل بھی اکثر شعراء، یہ ایک روایت تھی کہ وہ
آغاز ہمیشہ یا ہم سے کرتے ہیں، نعت سے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی عشقیہ شاعری کی طرف آتے ہیں۔ یہاں غالب نے بھی آغاز تو جو خالق ہے اس کے نام سے کیا ہے، لیکن اپنا وہی انداز بیان رکھا کہ وہ بھی ایک شکایت کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے، اس سے گلہ کیا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ مجھے بنا کے مجھے سارے اپنا درد دے دیا مجھے، میں اس کی تاب نہیں اٹھا سکتا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تو وہ یہاں پہ فریاد کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عام جو روایتاً حمد ہوتی ہے وہ انداز اس میں آپ کو نہیں جھلکتا۔ تو یہ ایک دفعہ پھر غالب ہر جگہ، چاہے وہ عشقیہ شاعری کر رہا، وہاں بھی اس کا ایک جدا گانہ انداز آپ کو دکھائی دے گا۔ ہر جو روایتی مطلب ہے اس سے ذرا ہٹ کے ایک نیا مطلب نکالنا، یہ ہے غالب کی انفرادیت، جو کہ غالب کے دیوان کے پہلے شعر میں بھی آپ کو کافی کھل کے نظر آتی ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تہ